الوداع الوداع ماہ رمضان کے چلے جانے کے بعد غمگین تو ہوتے ہی ہیں، تو چلیے اب اسی غمگین کو دور کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شوال کے 6 روزے، جسے ہم شش عید کے روزے کہتے ہیں۔ اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ آئیے ذوق کے لیے پہلے 3 حدیث پاک ذکر کیے دیتے ہیں، پھر بتائیں گے کہ یہ روزے کب اور کیسے رکھنے ہیں اور کب نہیں رکھ سکتے، اور کون کون رکھے گا اور کون کون نہیں۔ اس روزے کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں رکھے، یعنی 6 روزے رکھے، تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک میں، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر یعنی عمر بھر کے لیے روزہ رکھا۔ جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملے گی، تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہے، اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے، تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ نوٹ: اس روزے کے متعلق کچھ ضروری باتیں سمجھ لیجئے جو لوگوں میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس روزے کے بارے میں مشہور ہے کہ عید کے اگلے روز پہلے 1 روزہ رکھنا ہوگا، تبھی باقی کے 5 روزے رکھ پائیں گے، اور اگر وہ چھوٹ گیا تو بعد میں نہیں رکھ سکتے، اور اسی طرح لگاتار ہی رکھنا ضروری ہے، چھوڑ چھوڑ کر نہیں رکھ سکتے، اور یہ بھی کہ یہ روزے صرف بڑھیا یا بوڑھے لوگ ہی رکھیں گے، نوجوان لڑکا یا لڑکی، مرد حضرات وغیرہ نہیں رکھیں گے۔ اور اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی تم بتاؤ کیوں نہیں رکھ سکتے، تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، بس مان لو کہ ہماری بات صحیح ہے، مطلب کچھ بھی۔ یہ عوام میں بہت غلط فہمی ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ یہ روزے رکھنا کسی کو بھی منع نہیں ہے، ہر کوئی رکھ سکتے ہیں، چاہے جوان ہو یا بوڑھے یا لڑکا ہو یا لڑکی، سب رکھ سکتے ہیں، مرد عورت سب رکھیں گے۔ اور اس روزے کو شوال کے پورے مہینے میں عید کے علاوہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی اختیار ہے کہ چاہے مہینے کے شروع میں رکھے یا آخر میں یا بیچ میں۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی یعنی بہار شریعت کے مصنف فرماتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ روزے متفرق رکھے، یعنی ایک دن چھوڑ کر پھر دوسرے دن رکھے، اور لگاتار بھی رکھنا صحیح ہے۔ اسی طرح سے خلیل ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی علی رحمہ فرماتے ہیں، یہ روزے عید کے بعد رکھے جائیں تب بھی مضائقہ یعنی کہ حرج نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ متفرق یعنی جدا جدا رکھے، یعنی الگ الگ رکھے۔ ناظرین، ایک اہم بات اور سماعت کرے، یہ روزہ نفل ہے۔ جس شخص کے رمضان میں روزے کسی شرعی عذر کی بنا پر قضا ہو گئے تھے، یا معاذ اللہ کسی نے جان بوجھ کر کچھ روزے چھوڑ دیے تھے، تو چاہیے کہ پہلے اپنا قضا روزے رکھے، پھر یہ 6 روزے رکھے۔ یعنی جس کا چھوٹ گیا ہے یا چھوڑ دیا اس نے، تو پہلے اپنا قضا روزے رکھے، پھر جا کر کے یہ 6 روزے جو نفل کے ہیں یہ رکھے۔ نوٹ: ہماری بہنیں پہلے اپنا جو مخصوص ایام والے روزے ہیں، یعنی جو روزے ان کے رمضان میں کچھ چھوٹ جاتے ہیں 3 4 دن 5 دن، تو ان روزوں کی پہلے قضا رکھے، پھر اس کے بعد یہ 6 روزے رکھے، کیونکہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اور اگر یہ کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو اس کی قضا رکھنا بھی فرض ہے، تو جو فرض ادا نہیں ہوا تھا تو اس کی ہم جنس نفل عبادت معلق یعنی لٹکی ہوئی رہتی ہے، یعنی جب تک فرض پورے نہ ہو تو اس کی نفل قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ بیچ میں لٹکا ہوا رہتا۔ لہٰذا پہلے ہماری بہنیں جو اپنی مخصوص ایام میں روزہ چھوٹ گیا ہے، پہلے اس کی قضا رکھے، پھر اس کے بعد یہ نفل روزہ رکھے، تبھی یہ قبول ہوگی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ 2 روزے ایک ساتھ رکھ لیں؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی قضا روزے کی نیت بھی کر لیں اور شوال کے 6 روزے کی بھی نیت کر لیں، تو کیا یہ دونوں ادا ہو جائیں گے؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، نفلی عبادات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جن کی خاص مخصوص ایام یعنی خاص وقت میں کرنے کی فضیلت آئی ہو، اور ایک وہ جو یوں ہی رکھا جائے، یعنی اس کی خاص فضیلت نہ ہو بلکہ ایسے ہی روزہ رکھ لیا جائے یا نماز وغیرہ پڑھ لی جائے۔ خاص وقت میں فضیلت آئی ہو، جیسے مغرب کے بعد نماز اوابین کا پڑھنا، چاشت اور اشراق تہجد کا نماز پڑھنا وغیرہ، یہ سب خاص ہے، تو ان کے ساتھ قضا نماز کی بھی نیت کرے تو دونوں ادا نہ ہوگی، یعنی قضا نماز الگ سے پڑھنی ہوگی، اور یہ نمازیں جو ہے اس کی خاص فضیلت آئی ہے تو یہ الگ سے پڑھنی ہوگی۔ ہاں، یوں کر سکتے ہیں کہ نفل نماز اگر یوں ہی پڑھ رہا ہو، کوئی اس کا نہیں ہے نفل نماز جس کی خاص فضیلت ہے، ایسے ہی پڑھ رہا ہو تو وہ نماز پڑھے اور اس کے ساتھ قضا کی بھی نیت کر لے تو وہ ادا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک اسی پر قیاس کرتے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتے ہو
کہ قضا روزے اور شوال کے روزے دونوں ایک ساتھ رکھ لے تو اس طرح دونوں ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اس شوال المکرم میں 6 روزہ رکھنے کی خاص فضیلت آئی ہے، تو اس لیے یہ ایک ساتھ ادا نہیں ہوگا، بلکہ جیسا کہ پیچھے میں نے عرض کیا کہ پہلے قضا روزے رکھے پھر شوال کے یہ 6 روزے رکھے، یہی سب سے بہتر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص اس روزے کو رکھ سکتے ہیں، چاہے بوڑھے ہو جوان ہو سب، لیکن جس کے روزے اس رمضان یا پہلے رمضان میں قضا ہو گئے ہو کسی بھی وجہ سے تو پہلے اسے رکھے پھر اس روزے کو رکھے، اور جیسے چاہے اس مہینے میں رکھے، کوئی حرج نہیں، یعنی بالکل رکھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ شروع میں ہی رکھ لے کہ عادت بنی ہوئی تھی تو آسانی سے رکھا جائے گا، یا چاہے تو چھوڑ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ الغرض کبھی بھی کیسے بھی کر کے آپ کو اس شوال کے جو مہینے ہیں اس میں پورے روزے آپ کو رکھ لینی ہے، 6 روزے، چاہے جیسے آپ کو آسانی لگے ویسا کر لے۔ ان ساری باتوں کا حوالہ ملاحظہ فرمائے۔ اس کا پہلا حوالہ ہے مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 425 حدیث نمبر 5102، دوسرا ہے مسلم شریف صفحہ 592 حدیث نمبر 1164، تیسرا ہے السنن الکبریٰ للنسائی جلد 2 صفحہ نمبر 162 + 163 حدیث نمبر 2860 + 2861، نمبر 4 ہے بہار شریعت جلد 1 صفحہ 1010، نمبر 5 ہے در مختار جلد 3 صفحہ 485، نمبر 6 سنی بہشتی زیور ہندی صفحہ 229 + 230۔ واللہ تعالی اعلم۔